اچھا اب صاحب لگتا ہے ایسے کہ اب ایپیٹائٹ نہیں رہی کہ عدالت سے کوئی بھی ایسا فیصلہ آئے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو؟ جی پہلے بھی نہیں تھی اتھر، جب کوئی جج صاحب کا فیصلہ پسند نہ آئے اعلیٰ مقتدر حلقوں کو خلاف ریفرنس بھی فائل ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے جج صاحب کا فیصلہ نہ پسند آئے، ان کو ذہنی مریض کہ ان کا دماغی توازن نہیں درست نہیں ہے، یہ باتیں کہی گئی تھیں۔ اب اس دور میں احسن بھون صاحب کا اچھا ہوا آپ نے ان کا بیان سنایا، کیونکہ جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، لیگل فریٹرنیٹی ہے، وہ تمام یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی ترامیم کی گئی اس کے میں عدلیہ کی آزادی مکمل طور پہ گیو اپ کر دی گئی ہے، اس کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ لیکن احسن بھون صاحب ان خیالات سے متفق نہیں تھے، اور یہ بڑا سوالیہ نشان تھا کہ پاکستان میں اگر میجورٹی لیگل فریٹرنیٹی کا یہی موقف ہے اور بین الاقوامی جو جیورسٹ ہیں وہ بھی اس کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی ایگزیکٹو کے کنٹرول میں دے دیا آپ نے عدلیہ کو، تو باقی کے جو ہمارے وکلا ہے جو وہ کیوں نہیں اس بات کے اوپر اتفاق کر رہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پہلا قطرہ ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر عدالت ہی آزاد نہیں ہوگی تو آپ کے وکیل ہونے کا کیا فائدہ، اور اتنے تمام جو آپ کے کریئرز ہیں وکالت کے، پھر آپ کے پاس کیا جواز ہوگا ان تمام چیزوں کے لیے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں یہ بھی نا افسر کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس سے کوئی پہلے ایسا فیصلہ نہیں آیا۔ آپ ٹریبیونلز کا معاملہ دیکھ لیں جس میں مریم بی بی کی اپنی سیٹ بھی چیلنج تھی، جب وہ ٹریبیونلز کا معاملہ آیا تو کہا گیا کہ مشاورت کی جائے الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور پھر اس میں 4 جج ہائی کورٹ سے آئیں گے، 4 ریٹائرڈ آئیں گے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے، تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا جو حکومت کے لیے پریشان کن ہو۔ ایک ہی چیز آئی ہے اور اس پہ اتنا سخت رد عمل۔ عدلیہ کی جو بیسک ان کا دائرہ اختیار ہے، جو ان کا کام ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل مائکرو مینج کرنے کے اوپر حکومت گئی ہے۔ جو ان کا رویہ ہے اس سے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے پاکستان کے سینئر ترین جج صاحبان نے کچھ عرصہ پہلے جو خط لکھا اس کے اوپر ایک بھی سیریس رسپانس ہمیں حکومت سے نہیں ملا۔ ہم نے ان کے مختلف وزراء سے بات کرنے کی کوشش کی، ہمارا یہ تو لگتا تھا کہ کوئی کم از کم ان کے بیان کے اوپر کسی ایک پوائنٹ کو تو سنجیدہ لیا جائے گا، لیکن ایسا لگا کہ بالکل بغیر سنجیدہ رسپانسز ہیں۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی پوسٹنگ ٹرانسفرز کی کہ وہ پیسے دے کر، یہ بھی کون سی نئی بات ہے ہمارے لیے؟ پچھلی حکومت کا ایک بڑا سکینڈل یہی ہے کہ وہ فرح گوگی کے ذریعے اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں اور رشوتیں لے کر کی جاتی تھیں۔ آئی ایم ایف نے جو بھی رپورٹ جاری کی ہے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معیشت کو لاحق کرپشن بتایا گیا ہے۔ سو میرے خیال سے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ عدلیہ کو اتنا کنٹرول کرنا، اتنا مائکرو مینج کرنا اور اتنا ان کے فیصلوں کے اوپر اس طرح کھل کر اختلاف اس انداز میں کرنا، اس کی مثالیں بہت کم ہیں۔ اب سا اس میں جو میں نے بھی ذکر کیا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری، شروع میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں، کوئی ٹرکش ایئر لائن کا نام لیا گیا، لیکن آخر میں صرف مقامی کمپنیوں نے اس پہ بیڈنگ کی۔ تو وہ جو لیک آف انٹرسٹ ہے فورن انویسٹرز کی جانب سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے فورن انویسٹمنٹ ہمیں صرف یہ ہماری قومی ایئر لائن کے اعتبار سے نہیں، دیگر حوالوں سے بھی نئی آئی ہے پاکستان میں۔ حالانکہ باوجود اس کے کہ ہم نے ایک ایسا فورم بنایا جس کی مثال نہیں ملتی پاکستان میں، تاکہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے فورن انویسٹمنٹ کو، بیرونی سرمایہ کاری کو، ہر طریقے سے دنیا کو ہم نے یہ بتانے کی بھی کوشش کی کہ ہم ایک اٹریکٹیو مارکیٹ ہیں، آپ یہاں پر آ کے انویسٹ کریں، لیکن بہت ساری وجوہات اس میں آڑے آتی ہیں۔ اور جیسا کہ یہ جو فورم ہے جس کا آپ اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اس کو بڑا ایک آئیڈیل فورم کے طور پہ تو بتایا گیا تھا کہ لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا، پھر یہاں انویسٹمنٹ کی جائے گی، لیکن یہی آئی ایم ایف اب بتاتا ہے کہ اس فورم کے حوالے سے بھی ڈومین کا تعین کرنا ہوگا آپ کو، جب آپ فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات کرتے ہیں، اکانومی کی بات کرتے ہیں۔ سو یہ واضح نہیں ہے اس کے اندر بھی کہ کس طریقے سے آگے معاملات، اس میں رول آف دا بزنس کیا ہوں گے، اس میں وہ بھی واضح نہیں ہے کہ ڈومین کیا کس کی ہوگی۔ سو آئی تھنک یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے، یہ انٹرنیشنل جو انویسٹر ہوتا ہے وہ تو ہر کیا حالات ہیں اس ملک کے، سیکیورٹی حالات کیا ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے کوئی لگاتا ہے تو اس سے پہلے ان تمام چیزوں کو اگر آپ اپنی اور ہماری ہم ایک مثال دیکھ لیں ایک عام انسان کے طور پہ بھی، تو ہم کہاں اپنے پیسے لگائیں گے؟ وہیں پر جہاں سے ہمیں کوئی ریٹرن اس کا ملے گا۔ سو پاکستان میں اتنا عدم استحکام ہے، پولیٹیکلی بہت زیادہ عدم استحکام ہے۔ ہم تو ٹورزم کو بہت کرنے کی کوشش کرتے رہے دنیا کے سامنے، لیکن وہ بھی ہمارے ہاں کیا ایسے حالات ہیں سوشلی کہ دنیا سے کوئی انسان آئے اور یہاں پر سیکیورٹی وائز بھی اور ویسے بھی سوشل فیبرک کے اعتبار سے بھی اب جو ہمارے ہاں حالات نظر آتے ہیں ہمیں باہر۔ سو آئی تھنک یہ ایک آئیڈیا جو آن پیپر تو بہت اچھا نظر آیا تھا،
اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں کہ پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے فارن انویسٹمنٹ کو، لیکن جب آپ کا لوکل جو انویسٹر ہے اسی میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، آپ نے کسی بھی طریقے کی آسانیاں نہیں پیدا کی ہیں بزنس کرنے کے لیے، اور ہمیں اتنے سارے لوگ پاکستان میں نظر نہیں آتے جو اپنے بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو وہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں، لوگ نوکری کی طرف زیادہ جاتے ہیں یا شارٹ ٹرم طریقے ڈھونڈتے ہیں، سو اس کی ایک یہی وجہ ہے، تو پھر باہر سے کوئی کیوں آئے گا؟ باقی یہ جو پی آئی اے کی نچکاری ہوئی ہے اس میں خاقان عباس صاحب کا یہ حوالہ دے رہے تھے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 1 روپے میں بھی بک جاتی تو اس کو ہمیں بیچ دینا چاہیے۔ میرے خیال میں زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں پوری انڈسٹری کو کہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا۔ تو یہ بہت بڑا بوجھ تھا، لیکن آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے اتھر پچھلی جتنی بھی حکومتیں ہیں وہاں پہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے معاملہ۔ یہ بڑا ان پاپولر ڈیسیجن تھا جو اس حکومت نے لیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ باقی بھی جو لاس میں ادارے ہیں جس کا بوجھ عوام کے کندھوں پہ پڑتا ہے، قومی خزانے پہ پڑتا ہے، ان کی بھی نچکاری کی جائے گی اور اتنی تیز رفتاری سے کی جائے گی۔ اچھا، آپ کا کامنٹ؟ دیکھیں، پی ٹی آئی بہت پبلک جو ایموشن جو ان کے سپورٹرز ہیں اس کے جذبات کے اوپر ڈرائیو کر رہی ہے، ہمیں ایسا نظر آتا ہے۔ ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی جو کوشش کی، وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھا گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا ہے، ان کے ساتھ محمود مولوی صاحب بھی ہیں، عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں، اس کو بھی میں کیونکہ 2-3 دن سے اس کے آئیڈیا کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے پروگرام میں، تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ٹاک شو کے دوران اس کی بھی ویلکم نہیں کر رہے اس کو، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے بلکہ مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ یہ جو رہنما قید ہیں خواتین ہیں ان کے لیے کوئی سہولت کریں۔ سو یہ تو ایک ایسی بات نہیں کہ اس پہ پی ٹی آئی میں کسی کی بھی مخالفت ہو، تو یہ جو ایک رویہ ہے کہ کیسا ہمیں کہیں سوشل میڈیا پہ ٹرول نہ کرنا شروع کر دیا جائے اگر ہم کوئی ایسی پیسفل قسم کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پارٹی ایک اتنی پاپولر پارٹی ہے پی ٹی آئی، لیکن میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے بعد جب آپ آئین پاکستان کے فورم سے بیٹھے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز، آپ کی سول سوسائٹی بھی ہم آواز ہوئی اس دن، اگر آپ نے وہ کانفرنس کو کور کیا ہم نے تمام صحافیوں نے، اس میں آپ کے ساتھ سول سوسائٹی، ہمارے کچھ جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑا اہم موڑ ہوتا ہے کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے لیے جب آپ اتنے دیوار سے لگائے جا چکے ہوں، کچھ اس کو اویل نہیں کیا، اس کا کوئی ایک ایسا اسٹرانگ اعلامیہ جس کو ریپیٹ کیا جاتا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے۔ آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان ہے، انہوں نے کہا وہ اچکزئی صاحب نے تو مذاکرات کی بات کی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد علیمہ صاحبہ نے آ کر ایک طرح وہ فیملی ہے، عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کے سینٹیمنٹس کی بہت قدر، لیکن انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا پارٹی جو اپوزیشن کا ایک، کیونکہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں تھا، اپوزیشن کا ایک اتحاد ہے۔ سو بڑی کنسرننگ بات ہے کہ کتنی پاپولر پارٹی ہے، ان کی طرف سے کوئی کلیئرٹی نہیں، دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی کلیئرٹی نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ دوسری جو ہم اپنے مخالفین کے ساتھ جو رویہ اپنائیں گے اس کا ہمیں کل کو کس طرح کا ریاکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ کا کامنٹ؟ دیکھیں، پی ٹی آئی بہت پبلک جو ایموشن جو ان کے سپورٹرز ہیں اس کے جذبات کے اوپر ڈرائیو کر رہی ہے، ہمیں ایسا نظر آتا ہے۔ ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی جو کوشش کی، وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھا گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا ہے، ان کے ساتھ محمود مولوی صاحب بھی ہیں، عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں، اس کو بھی میں کیونکہ 2-3 دن سے اس کے آئیڈیا کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے پروگرام میں، تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ٹاک شو کے دوران اس کی بھی ویلکم نہیں کر رہے اس کو، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے بلکہ مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ یہ جو رہنما قید ہیں خواتین ہیں ان کے لیے کوئی سہولت کریں۔ سو یہ تو ایک ایسی بات نہیں کہ اس پہ پی ٹی آئی میں کسی کی بھی مخالفت ہو، تو یہ جو ایک رویہ ہے کہ کیسا ہمیں کہیں سوشل میڈیا پہ ٹرول نہ کرنا شروع کر دیا جائے اگر ہم کوئی ایسی پیسفل قسم کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پارٹی ایک اتنی پاپولر پارٹی ہے پی ٹی آئی، لیکن میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے بعد جب آپ آئین پاکستان کے فورم سے بیٹھے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز، آپ کی سول سوسائٹی بھی ہم آواز ہوئی اس دن، اگر آپ نے وہ کانفرنس کو کور کیا ہم نے تمام صحافیوں نے، اس میں آپ کے ساتھ سول سوسائٹی، ہمارے کچھ جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑا اہم موڑ ہوتا ہے کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے لیے جب آپ اتنے دیوار سے لگائے جا چکے ہوں، کچھ اس کو اویل نہیں کیا، اس کا کوئی ایک ایسا اسٹرانگ اعلامیہ جس کو ریپیٹ کیا جاتا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے۔ آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان ہے، انہوں نے کہا وہ اچکزئی صاحب نے تو مذاکرات کی بات کی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد علیمہ صاحبہ نے آ کر ایک طرح وہ فیملی ہے، عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کے سینٹیمنٹس کی بہت قدر، لیکن انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا پارٹی جو اپوزیشن کا ایک، کیونکہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں تھا، اپوزیشن کا ایک اتحاد ہے۔ سو بڑی کنسرننگ بات ہے کہ کتنی پاپولر پارٹی ہے، ان کی طرف سے کوئی کلیئرٹی نہیں، دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی کلیئرٹی نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ دوسری جو ہم اپنے مخالفین کے ساتھ جو رویہ اپنائیں گے اس کا ہمیں کل کو کس طرح کا ریاکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے۔